اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ایسا ذکر موجود ہے جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے، تو کیا آپ غور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یعنی بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں دن سے مراد لازمی طور پر ہمارے 24 گھنٹے نہیں بلکہ ایک مرحلہ یا دور بھی ہو سکتا ہے۔ جدید سائنس خاص طور پر کائنات کی ابتدا کے نظریے کو بیان کرنے والا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی گھنے اور متحد نقطے سے شروع ہوئی اور پھر پھیلنا شروع ہوئی، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اربوں سالوں میں کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے، یعنی تخلیق ایک مرحلہ وار عمل تھا، نہ کہ ایک لمحے میں مکمل ہونے والا واقعہ۔ قرآن ہمیں مختلف آیات میں تخلیق کے مراحل کا ذکر دیتا ہے تاکہ انسان صرف معلومات نہ لے بلکہ غور کرے، سمجھے اور اپنے رب کی قدرت کو پہچانے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن یہ ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے اور حقیقت تک پہنچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی گہرے اور حیران کن حقائق آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اصل علم وہی ہے جو انسان کے دل اور دماغ دونوں کو جگا دے۔